لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير
القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز ان میوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر. آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سائمہ باجی موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج کی ڈسکشن جو ہے وہ وہی کروائیں گی. تو اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الملک کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم الملک سٹارٹ کریں، ہم تھوڑا سا پچھلے لیسن کا ہوم ورکس کے بارے میں کر لیتے ہیں. دعا مانگ لیتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. جی جناب، تو ہم آتے ہیں آپ نے لاسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام الرحمن الرحیم الرحمن کیا تھا. جی، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا دعائیں مانگی، اپنی کسی کے ساتھ رحمت شو کی؟ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی ہینڈ ریز کیجئے. ہاں جی روحی تسنیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس گوز فار آل ایوری بڈی. سب کے سلام کا جواب دے دیا. اب پلیز آپ کنٹینیو کریں روحی. جی میں نے اپنے اسٹوڈینٹس جو ہیں، میں ایکچولی یہاں پہ قرآن کی کلاسز میں ٹیچر ہوں، ایز اے ٹیچر میں کام کرتی ہوں. تو وہاں پہ میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کا جب گروپ لیا تھا تو میں نے ان کے ساتھ اس کو شیئر کیا، اور میں نے ان کے ساتھ جو اللہ کی رحمت کی دعائیں ہیں وہ ان کو پڑھنے کے لیے بھی میں نے بولا، اور خود بھی میں نے پڑھا. جیسا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہے، اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں. جیسا کہ ہم مسجد میں گھستے ہیں تو وہاں پہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا یہ دعائیں ہیں. اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں رحمت کی، میں نے ان سے شیئر کی، اور میں نے خود بھی پڑھے ہیں ان دعاؤں کو.
बारकल्लाहु फीकी रूही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी रहमत के दामन में छुपा ले, आमीन। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? सहरिश अंसारी। जी बाजी, हमारा एक होमवर्क था कि हमें अस्माउल हुस्ना याद करने थे। अगर आप इजाजत दें तो मैंने याद किए हैं, उसमें से मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी। जी जी बाजी, अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है। इलाह, सच्चा मामूद। अर्रहमान, निहायत मेहरबान। अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला। अल मालिक, बादशाह। अल कुद्दूस, निहायत पाक। अस्सलाम, सलामती देने वाला। अल मोमिन, अमन देने वाला। अल मुहैमिनु, नेगेबान। अल अजीज, गालिब। अल जब्बार, अपनी मर्जी चलाने वाला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। और इसमें अल मलिक है। आई थिंक आपका जो थर्ड नाम जो है, जो आपका फिफ्थ नाम आ रहा है वो है अल मलिक, जो कि हम आज करेंगे। ठीक है, हम बाकी साथियों को भी इंशाल्लाह टाइम बचा तो इंशाल्लाह मौका देंगे। हम पहले अपना आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल मलिक। ठीक है, आपका क्या ख्याल है अंग्रेजी में इस लफ्ज का क्या तर्जुमा होता है? जी अस्मा खान। जी किंग, बादशाह। किंग, ठीक है, सही है। हम किंग्स के बारे में हम पढ़ते आए हैं, हमने कहानियों की किताबों में भी पढ़ा है, और हमने हो सकता है हमने देखा हो, ड्रामों में देखा हो, स्टोरीज में बचपन में देखा हो। आज के वक्त में आप बताएं कि किंग और किंगडम्स का क्या तस्वुर है आज की, जैसे आज की दुनिया में आपके ख्याल में कहाँ कहाँ किंगडम्स हैं? जी कौन जवाब देना चाहेगा? ताहिरा, यास्मीन? मैं जूनी बोल रही हूँ। जी जूनी, जी जूनी। जी, आजकल के दौर में एक तो यूके में है, सऊदी अरब में है, और ये अरब इलाकों में भी है, इन इलाकों में भी है। और इसमें ठीक है, ये है कि ये लोग, इनकी नस्ल दर नस्ल इनकी ना बादशाह चलती रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। यूएई में है और ऑस्ट्रेलिया में है, और हमें इंग्लैंड का पता चलता है, और थाईलैंड का पता चलता है। ठीक है, सही। और इनकी नस्ल दर नस्ल जो है, ये बादशाहत जो है ये चलती रहती है, जैसा कि हमें पता चलता है। ओके, ठीक है। अब हम जो है इसको हम अपने लेसन से हम रिलेट करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आपके लेसन में 3 नाम आए हैं। पहले हम इन 3 नामों को समझते हैं। आप में से कौन शेयर करेगा कि कौन से 3 नाम आए हैं? जी बतूल इकबाल। जी बाजी, यहाँ पर 3 हम हैं, अल मलिक, अल मालिक और अल मलीक। शाबाश, अल मलिक, अल मालिक, अल मलीक। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आप सबने जब लेसन सुना होगा तो उस्ताज़ा मोहतरमा ने एक एक्सरसाइज भी कराई थी कि इन 3 नामों को आप कहें, बार बार कहें, और इनके असरात अपने दिल में फील करें। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी जगह अपने दिल में पहले ये नाम पढ़ें, अल मलिक, अल मालिक, अल मलीक। ठीक है, ये जानते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हकीकी बादशाह हैं। ठीक है, और जब हम ये इस तरह से हम पढ़ते हैं, हम मांगते हैं अल्लाह से, या मालिक, या मलिक, या मलीक। फिर आप सोचें अपनी तमाम फिक्रों के बारे में, और उनको किसको हैंड ओवर कर दें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दे दीजिए वो सारी फिक्रें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू मालिक है, तू ही हल करने वाला है इन तमाम मसाइल को, और इनके असरात अपनी जिंदगी में फील करते चले जाएं। ठीक है, अब आप ये बताएं कि शुरू की 3 आयतें आई हैं, उसमें अल्लाह ताला की बादशाहत के बारे में क्या पता चलता है? पहली आयत कौन सी है? जी यास्मीन जी ताहिरा यास्मीन जी। अरबी पढ़ूं। क़ाल अल्लाहु तआला फ़तआला एक सेकंड अल्लाह। ताहिरा, आप बस इसमें से बता दीजिए कौन सी आयत नंबर कौन सा है और क्या बात पता चलती है हमें? इसमें सबसे पहली जो आयत है, इसमें यह बताया गया कि सबसे बुलंद और हकीकी बादशाह अल्लाह ताला ही है, और उसका अर्श दुनिया के जो भी बादशाह हैं उनके मुकाबले में बहुत अजीम, बहुत बुलंद है। दुनिया के बादशाहों की
کوئی حقیقت نہیں اس کے عرش کے مقابلے میں. اور دوسری لائن میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک طاہرہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں بیچ میں لا الہ الا ہو بھی ہے، یعنی وہی صرف عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تینوں چیزیں آ گئیں. جیسا کہ آپ نے دو بتائیں کہ ملک حقیقی ہے بادشاہ، اور کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کریم کا رب ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں سیکنڈ آیت پہ. اب ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی زبنا خرم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بادشاہت کی بات ہے کہ وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور ساری خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. شاباش، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، آپ نے الحمدللہ سارے پوائنٹس لے لیے اس میں. پھر ہم تھرڈ آیت پہ آتے ہیں سورۃ القمر کی. جی اس کے بارے میں کون بات کرے گا؟ امرین ندیم. جی امرین ندیم یا ثانیہ، جو بھی انمیوٹ ہو جائے. حمیرہ طاہر وجی، میں بتاؤں؟ جی حمیرہ طاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہوں گے سچائی کی جگہ پر اقتدار والے بادشاہ کے پاس. تو ابھی تک ابھی تک یہ جتنی بھی آیات چلی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جیسے کہ نام سے یہ کہ الملک، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو ہی سارا جو ہے نا وہ جا رہا ہے، اور سارا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے دنیا میں اور آخرت میں بھی اسی کی ہے. شاباش. اور کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو عند ملیک کے مقتدر کے پاس ہوں گے؟ جی متقین جو ہوں گے نا، متقین وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، اور اپنے رب کے پاس اقتدار والا ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ صدق کی بات ہوئی ہے، سچائی کی بات ہوئی ہے. جو سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کے لیے خالص ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انہیں ایسا مقام نصیب فرمائے گا جو کہ اللہ جو الملیک، یہاں پہ دیکھیں الملیک نام آیا ہے، تو الملیک کے پاس ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچائے. آمین. جی اب ہم آتے ہیں اس کے بعد والے پیراگراف پہ. اس میں اس پیراگراف میں جو فرسٹ پیراگراف ہے اس میں فرق بتایا گیا ہے کہ الملک کون ہوتا ہے اور المالک کون ہوتا ہے. جی اب وہ لوگ آنسر کریں جن کی ٹرن نہیں آئی. جی ثانیہ آپ کی ٹرن. جی امرین ندیم. اوکے جی باجی، اس پیراگراف میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جس کا دنیا کی ہر چیز پر اختیار بھی ہے، یعنی وہ مالک بھی ہے اور اس کا اختیار بھی ہے. ورنہ دنیا کے جو مالک ہوتے ہیں ان کا بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا ان چیزوں پر نا. جیسے کہ اگر ہماری کوئی لینڈ ہوتی، جگہ ہوتی ہے، کوئی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کا اختیار نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ اس کا اختیار ہر چیز پر ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو الملک کون ہوا؟ فرحت عمران. باجی میں بتاؤں؟ جی السلام علیکم. باجی ملک وہ ہوا جو بااختیار نہیں ہے اس پہ، کیونکہ اس کے مالک ہونے پہ بھی اللہ ہمارا مالک ہے، یعنی کہ اس کی جو اختیارات میں ہے، جو ملکیت میں اس کی چیزیں ہیں، وہ اس کی مالک تو ہے وہ، لیکن اس کے اوپر بھی مالک ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ڈفرنٹ یہ ہے نا، ڈفرنس یہ ہے کہ المالک کون ہے. المالک جو ہے وہ اونر ہے، ٹھیک ہے نا. اور الملک جو ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اونر پلس رولر. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الملک بھی ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں تو مالک جو ہے بہت سارے ہو سکتے ہیں چیزوں کے، ٹھیک ہے، گو کہ وہ ٹیمپرری مالک ہوتے ہیں، مگر ان کا وہ نفاذ نہیں کر سکتے اپنے حکم کا، وہ ان کا اختیار نہیں ہوتا اس کے اوپر. جیسے آپ نے ابھی مثال دی ہے نا کہ ہمارے پاس لینڈ ہو سکتا ہے، ہماری پراپرٹی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ایک گھر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہو، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. بعض اوقات ہم کرایہ داروں کو نکال نہیں سکتے اس میں سے، یا اگر وہ دینا نہ چاہیں تو ہم کس طرح سے زبردستی کیسے لے سکتے ہیں ان سے.
ٹھیک ہے نا. اور کوئی ایگزامپل اسی کو کلیریفائی کرنے کے لیے الملک اور المالک کے ڈفرنس کو؟ جی فرحت عمران. جی باجی ابھی بتایا تھا نا کہ مالک تو اللہ حقیقی بادشاہ ہے نا, سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہیں, اللہ کوئی ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے کچھ چیزوں کا ہمیں مالک بنا دیا ہے, لیکن ہم بااختیار نہیں ہیں اس کے. ہمیں ان چیزوں کا اختیار اللہ کو ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ گھر ہمارا ہے, اللہ نے ہمیں ملکیت دی ہے, چوڑیاں ہماری ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں اس کی ملکیت دی ہے. لیکن وہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے وہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی, اس کا مالک کوئی اور ہو جائے گا. اور حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, جو تمام چیزیں اللہ کے پاس ہی پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور کوئی ایگزامپل آپ کوئی پریکٹیکل لائف میں سے کوئی اور ایگزامپل دے. جی شمیم اختر. جی میں ساجدہ بتاؤں سید آپ ساجدہ. کا ہے. جی آپ. جی جی میم, ہمیں اپنے ارادوں کا مالک بنایا گیا ہے, لیکن ہمارے ارادوں پر اختیار بھی صرف اللہ ہی کا ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو. ٹھیک ہے, یہ بھی مثال اچھی ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہم ایسا نہ سوچیں, مگر ہم ویسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ہماری تھاٹس کا سلسلہ جو ہے بریک ہو جائے, مگر پھر وہی جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اختیار نہیں ہوتا, بعض اوقات اپنی سوچوں کے اوپر بھی اختیار نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے, بالکل, اتنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کر پاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے, تو وہ جی اس پر بالکل, ہمارے بہت بس ویلڈ نہیں ہے. ایگزامپل ہے. جی بالکل, بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کا موبائل وہ ہے, ٹھیک ہے, موبائل آپ آن کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا موبائل ہے, ٹھیک ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ موبائل کیا ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کیا ہوتا ہے, ہینگ ہو جاتا ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ جو ہے سب میرا, جو ہم کہتے ہیں میں, میرا, می, مائی, مائنڈ, جو ہم چیزوں کے ساتھ لگاتے ہیں, وہ ساری کی ساری کیا رہ جاتی ہیں, وہ دھری رہ جاتی ہیں. تو ہر موقع پہ چیک کیا کریں اپنے آپ کو, اور یہ یاد دلایا کریں کہ تمام ملکیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو ملک ہمیں پتہ چلا جس کے پاس اختیار بھی ہو, جس کے پاس جو نفاذ بھی کر سکتا ہو اور اون بھی کرتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے, اور ملیک جو ہے پھر ہے سپرلیٹو کا درجہ, یعنی ان دونوں سے زیادہ بلیغ ہے پھر جو ہم ملیک کہتے ہیں, جو کہ سورۃ القمر میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر ان تینوں ناموں کا مطلب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں اور اپنی کوئی حاجت اللہ کے سامنے رکھیے. جی باجی امرین. جی امرین. جی یہ مالک اور ملیک کے جو بتائی گئی آپ نے ساری ڈیٹیل, اور اس میں یہ سب چیزیں جو عارضی ملکیت جو ہے وہ تو اس میں باجی یہ بتا دی گئی ہیں کہ جیسے مال دولت ہوئی یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری عارضی چیزیں ہیں. مگر جو لوگوں میں مرتبہ عہدہ ہوتا ہے اور یہ چیز ہوتی ہے انسانوں میں کہ میں بہت بڑا ہوں, پاور, ریسورسز اور کنٹرول, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی میں آتی ہیں, الملیک اور المالک میں. اور اس کے علاوہ پھر اساتذہ نے گھریلو بھی کچھ بتایا تھا کہ گھریلو جیسے کہ معاملات ہوتے ہیں, ساس بہو کا بھی سلسلہ ہے, تو وہ اس میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی بادشاہت میری ہو, جیسے کہ مطلب بادشاہت یا عہدہ یا اس طرح کی چیزیں, یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے. جی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ پھر آگے کے پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی جو ملکیت ہوتی ہے, یہاں پہ آ جائیے, واللہ جل جلالہ والملک الذی یملک کل شیء. ٹھیک ہے, اس میں بات ہوئی ہے جو آپ کر رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بنایا ہے اور اسی نے ان کو ٹیمپرری ملکیت جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے. جی اچھا, ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی پڑھے گا اس پیراگراف کو, ریڈ آؤٹ کرے گا؟ بارک اللہ فیک امرین. جی ہم ان سے لے لیتے ہیں. جی اوج بی بی سے. جی اللہ تبارک و تعالی هو الملک الذی له ملک السماوات والارض وما فیہن, والملک هو النافذ الامر فی ملکہ, والملک اعم من المالک اذ لیس کل مالک ينفذ امره وتصرفه فيما يملكه.
جی بارک اللہ فیکی. ہم اگلے پیراگراف پہ ہم کرتے ہیں، یا یہ جو ابھی جو بات ہم نے ڈسکس کی تھی یہ اگلے پیراگراف میں آ رہی ہے. ویری گڈ ایفرٹ اوج بی بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہے. جی ہم کسی اور سے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم زونی باجی، میں پڑھوں قمر النساء. قمر النساء. جی قمر النساء قریشی. فہو سبحانہ ملک الملوکی والمالک الملکی والمالک الممالکی لہ ملک کلہ فی قمر النساء الدنیا ایک سیکنڈ، اس سے اوپر والا پیراگراف ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا، جس میں ہم بات کریں عارضی ملکیت کی. واللہ جل جلالہ هو الملک الذی. جی جی باجی جی. واللہ جل جلالہ هو الملک الذی یملک کل شیء وهو مالک المالکین کلہم وما یملکون کلہ وانما استفاد التملیک والتصرف فی املاکہم من جہتہ سبحانہ فهو الذی خلقہم وملکہم ما ہم فیہ. بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ٹرانسلیٹ کرے گا آپ میں سے؟ ثانیہ. جی باجی السلام علیکم. جی باجی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ثانیہ. باجی یہ والا واللہ جل جلالہ یہ اس کی ٹرانسلیٹ کرنی ہے. جی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. واللہ اور اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ والملک و بادشاہ الذی یملک جو کہ اختیار رکھتا ہے کل شیء ہر شے پر، وہ ہوا اور وہ جو ہر چیز مالک و کا بادشاہ مالک ہے ہے. وہ ہوا اور وہ مالک جو ہر چیز کا مالک ہے، مالکین تمام بادشاہوں میں سے، کلہم سب کے سب، مالک المالکین کا کینا کا دوبارہ سے کریے. وہ مالکوں کا بھی مالک ہے. وہ مالکوں کا بھی مالک ہے، کلہم سب کے سب، وما یملکون اور نہیں مالک ہیں، کلہ سب اور کے جس سب، کے بھی وہ مالک ہیں، اور وما جس کے بھی وہ یملکون مالک ہیں وما سب یملکون کے اور جس کے بھی مالک ہیں، کلہ سب کے سب، وَإِنَّمَا اور صرف استفاد وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تملک ملکیت کا، و تصرف اور تصرف کا فی املاکہم ملکیت میں، ان کی ملکیت میں، من جہتہ اپنی کوشش سے، سبحانہ من جہتہ اللہ اپنی تعالیٰ کی کوشش طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فہو الذی پس وہی ذات ہے وہ جس نے خلقہم انہیں پیدا کیا، وملکہم اور انہیں ملکیت دی، ما ہم جو فیہ اس میں ہیں، جو ملکیت ان کو ملی ہے اس میں، ان کو شاباش. ملکیت دی، اختیار دی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس باجی میں میں ایک دو ورڈز مشکل تھے اور ماشاء اللہ آپ نے صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے. لب لباب کیا ہے اس کا ثانیہ؟ کیا جی باجی انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ اس سے کیا انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ کیا باجی سمجھ آیا؟ اس میں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ دنیا میں اگر جو بھی اگر کوئی بادشاہ جن کو ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اور وہ تمام چیزوں پر اختیار نہیں رکھتے. اصل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ملکیت کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا میں جو بھی بادشاہ ہیں یا کسی چیز کے مالک ہیں تو وہ عارضی ہیں، حقیقی مالک جی اور بادشاہ بالکل اللہ تعالیٰ ہے. بالکل. بارک اللہ فیکی. بالکل ٹھیک ہے. جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ آگے آ جائیے. وسائر المخلوقات فی العالم العلوی والعالم السفلی ملکہ. جی کون سی مخلوقات کا ذکر آیا ہے اگلے پیراگراف میں؟ جی ادیب زونی ندیم آپ کی ٹرن نہیں ہوئی نا؟ جی 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 آپ ایک جی کون سی؟ عالم علوی میں اور عالم علوی میں تو یہ سورج، چاند، رات، دن، تارے، سیارے، فرشتے، روحیں جو اوپر جاتی ہیں اور جو ہے، اور جن اور انسان، پرندے، نباتات جو زمین سے اگتی ہے، یہ سارے عالم علوی اور سفلی یہ سب میں ہے.
جی पानी سارے اور آگے को करना। जी بالکل بالکل بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے یہ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گھر میں، اگر چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو سکھا سکتے ہیں یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف بچہ سیکھے گا بلکہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں بھی جو ہے نا وہ یقین اترے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے آپ نے پچھلے لیسن میں بھی شاید استاذہ نے کہیں پہ مینشن کیا تھا نا، ہر چیز فلہ باللہ للہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پیج 140 کی ہم لاسٹ لائن پہ ہم آ جاتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے ایک اور نئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المالک کے بارے میں. جی شمیم اختر. جی جی کون سی واللہ والی؟ جل جلالہ، اس میں کیا بات سمجھ آئی ہے؟ 140 کی لاسٹ لائن پہ ہیں ہم لوگ. جی واللہ جل جلالہ هو الملک الذی، یہ ہے نا؟ جی جی ہاں، وہ جل جلالہ هو الواحد القہار، جی یہ والی لائن ہے. واحد 140. جی 140 کی لاسٹ لائن پہ. کوئی بات نہیں، کوئی اور کر لے. ادیبہ آصف آپ کر لیں اگر آپ کے سامنے ہے تو. قوی و قادر و قاہر. جی الواحد القہار المالک لجمیع المخلوقات. جی سہرش انصاری آپ کریں گی؟ جی باجی میں کروں گی. اور اللہ جل جلالہ وہی واحد اکیلا ہے، زبردست ہے، جس کا سب پر زور ہے. وہ مالک ہے تمام مخلوقات کا، ساری کی ساری تصرف اسی کا ہے. اس میں اور وہ بغیر روکے اور ٹوکے اور اس کی بادشاہت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. اور اس کی قدرت اس کی بادشاہت میں پوری مکمل ہے. کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں اور مداخلت نہیں کر سکتا. کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. جی اور تو اس آیت میں کا ترجمہ ہے جی باجی اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جی بالکل. تو اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اس میں نیا پوائنٹ کیا آیا ہے؟ باجی میں بتاؤں؟ جی ماریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے اور وہ قہار ہے، بہت زبردست ہیں اور ساری مخلوقات کے مالک ہیں اور تصرف کرنے والے ہیں. اور اللہ پاک کو کسی کی روک ٹوک کی یا کسی سے مشورے کی یا کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری بادشاہ جو ہے وہ اسی کی ہے. کیونکہ ہم کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے مشورے کی اور کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی سے بات کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اس کو کسی بھی چیز کی مداخلت کی یا کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور وہی جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اینڈ میں کیا بات ہوئی ہے اس لائن کے آخر میں؟ فلا باجی یوجزہ شیئن. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. جی جی کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. جی تو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اس کو یہ اوپر اس میں جو دو باتیں ہوئی ہیں نا کہ بغیر ممانعت اور بغیر مدافعت کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہر کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور کر کے رہتے ہیں. جی ٹھیک، بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب ہم نیکسٹ پیراگراف پہ آپ لوگ آ جائیے. اس میں آیت الکرسی کی جو آیت آئی ہے سورۃ البقرہ 255، اس میں ایک نیا جو ہے اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے الملک کے نام میں، جو ہمیں سمجھ آتا ہے. کس کی ٹرن نہیں ہوئی؟ ادیبہ آصف آپ کی ہو چکی ہے، نہیں آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اس میں جو ہے وہ بتا رہی کہ وہ مطلب اس کی اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے،
اور وہ ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں، یعنی کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس میں تو پھر نئی بات کیا آئی ہے اس میں؟ میں بتاؤں جی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتی اس کی۔ ٹھیک ہے، یہ اوپر ہو گئی تھی نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ آپ نے جیسے پوری لائن کا آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں پھر آئیے حفاظت کی بات آئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ حفاظت تو وہی کر سکتا ہے نا جو زندہ ہو اور ہر وقت قائم ہو اور قائم رکھنے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو الملک میں کس چیز کا مفہوم بھی آ گیا؟ حفاظت کا۔ تو آپ ان سب چیزوں سے نا ہم اپنے رب کو پہچانتے جاتے ہیں کہ ہمارا رب الملک ہے، جو ایسا بھی ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور ہمیں کہیں سے بھی ہمیں جو ہے نا ڈر ہو کسی بھی چیز کا کہ ہم کہیں سے ہم پر کوئی وار ہو سکتا ہے یا ہماری کسی ویکنس کو کوئی پکڑ سکتا ہے کچھ بھی، تو ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، سب کی۔ پھر ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور جو ہے کانسیپٹ کا ایڈیشن ہوا ہے۔ جی کون جواب دے گا جس کی ٹرن نہیں ہوئی؟ شبانہ عبد الوحید۔ جی شبانہ عبد الوحید، آپ جواب دیں گی؟ میں بتاؤں شازیہ خان؟ جی شازیہ خان۔ اس میں جو ہے وہ آخر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ لیکن اس میں جو نئی بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے جو خزانے ہیں اس کا مالک ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، روک دیتا ہے، اس کو مطلب دینے سے وہ اس کو کم دیتا ہے۔ تو اگر مطلب جب ہمیں اس بات پہ یقین ہوگا کہ سارے خزانوں کا وہ مالک ہے اور جس کو چاہتے ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے، تو پھر اس سے ہمیں جو ہے ہمیں ہر طرح کے مطلب گلے شکوے ہمیں دور ہو جاتے ہیں دوسروں سے، کہ اللہ سے توقعات نہیں رہتی دوسروں سے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور وہ ہمیں ظاہر ہے اسی کے ہاتھ میں سارے خزانے تو وہی دے گا۔ تو اس سے پھر ہمیں دوسروں سے گلے شکوے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ جی شاباش، بالکل بالکل۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ملک ہے، ایسا مالک ہے جو کہ الغنی بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بھی سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دینے سے وہ چیز اللہ کے پاس کم نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا نا کہ ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، ہمارے گلے شکوے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اگر یہ یقین ہمارے اندر بیٹھ جائے؟ جی اور کوئی؟ باجی میں بتاؤں ڈریم؟ جی ہم سائمہ عطرت سے لیتے ہیں، ان کی ٹرن نہیں ہاں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ ہی جواب دے دیں امرین۔ باجی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں سے توقعات نہیں رکھتے، جب مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کی مالک ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر بندوں سے توقعات نہیں رکھتے، اور جب کوئی کام نہیں بھی بنتا تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے، بندوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، ہم توقعات نہیں رکھتے، اور ایک اور چیز ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ۔ جی نیلوفر۔ باجی سائمہ، جی سائمہ عطرت۔ ہمیں پھر یہ اللہ پہ بھروسہ مطلب پورا یقین ہوگا تو نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی انسان روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر ساری توقعات اور صرف اللہ تعالیٰ سے رہتی ہیں انسان کی۔ ٹھیک ہے، آپ تب صحیح بات کریں۔ باجی ایک پوائنٹ اس میں مس ہو رہا ہے، کون بتا رہے ہیں؟ باجی میں بتاؤں، ایک پوائنٹ اس میں مس ہو رہا ہے سب سے۔ آئی تھنک توبہ سے لے لیتے، توبہ انمیوٹ ہے۔ جی جی السلام۔ خوف بھی دل سے بہت سارے ختم ہو جاتے ہیں جب اس چیز کا یقین ہو جائے نا کہ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔
जो हर चीज के खोने का या किसी भी चीज का जो खौफ होता है ना कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो हमारे साथ ये ना हो जाए, या किसी भी तरह का, तो जब इस बात पे यकीन हो जाता है तो एक दिल में बहुत इत्मीनान और सुकून आ जाता है कि हर चीज का मालिक और हर चीज के खजाने सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो खुद ही इंसान जो है वो अल्लाह ताला से ही रुजू करने लग जाता है हर चीज के लिए। ठीक है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट अभी मेरे से आपकी बात बिल्कुल सही है। रुजू से आप कौन से वर्ड पे आएंगे? आप उस वर्ड का नाम नहीं ले रहे। एक पॉइंट शायद परवीन, मैं ये कहूंगी कि जैसे अल्लाह मालिक है हमारा, तो चाहे वो जैसे औलाद है, हमें चाहे जिंदा देता है चाहे मुर्दा, तो लेकिन जब मेरे बच्चे 7-8 मर गए थे, तो लेकिन मुझे उस पर इतना यकीन था कि जैसे इंसान को खुद ही सब्र आ जाता है कि अगर वो मालिक है और वही मौत देने वाला और वही बादशाह है हमारा, तो इंसान को अपने अंदर तवक्कल पैदा हो जाता है और भरोसा अल्लाह की जात पे और ज्यादा हो जाता है। जी जज़ाकल्लाह बिल्कुल। खैर। ये होगा या की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवक्कुल और यकीन और अपना खुर्ब भी तो नसीब फरमाता है ना। जी नीलोफर। जी बाजी, यहाँ पे आया है कि वतरजुक मन तशाउ बिगैर हिसाब। अगर अल्लाह जब चाहता है बगैर हिसाब के देता है, तो हकीकी मालिक अल्लाह ताला ही है। तो हम लोग बंदों को छोड़ के अल्लाह के पास चले जाएंगे। जो दुनिया के मुल्क जो भी बादशाह होते हैं, उनको तो हर चीज करना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल खाने की जरूरत होती है, सब औलाद की होती है, मगर अल्लाह सुब्हान ताला को क़यामत का भी मालिक है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो अल्लाह की मुल्कियत पे बहुत यकीन आता है। यकीन आ जाता है। ठीक है, ये आप हम आगे बढ़ गए हैं नीलोफर। इसमें एक्चुअली अच्छा इसमें अच्छा। ये है कि हमारी, देखिए हमारी जब हमें यकीन होता है कि अल्लाह के पास हर चीज के खजाने हैं, इज्जत, दौलत, इल्म, औलाद, जो भी हमें चाहिए, एवरीथिंग, मोहब्बत, ये सारी की सारी अल्लाह के पास है, तो फिर हमारी हमारी दुआओं में भी शिद्दत आ जाती है। हम उठते बैठते सोते जागते जो है हम उससे दुआएं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अल्लाह ताला अलगनी है, अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है। तो ये नाम जो है आपके अंदर ऐसा ईमान और ऐसा यकीन जो है वो रासिख कर दे कि आपकी दुआओं में जो है पूरा इत्मीनान आ जाए। फिर हम आगे आते हैं जिसकी आप बात कर रही थी अभी, तसर्रुफ की। तसर्रुफ की बात जो है इस पैराग्राफ में हुई हुई है। तसर्रुफ का क्या मतलब होता है? कोई और? जी हैंड रेज कीजिए। आलिया जी जी, तसर्रुफ का मतलब है कि इस्तेमाल करना, अपनी किसी भी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है वो अपनी जो भी उसकी हर चीज़ उसी की मिल्कियत है, तो वो अपनी मिल्कियत को जिस तरह चाहता है उसका तसर्रुफ फरमाता है। ठीक है। और तसर्रुफ में और क्या आ जाता है? जैसे एक तो आप कह रही हैं ना इस्तेमाल करना, फिर इसमें इसी पैराग्राफ में आया ना वो जो आयत आई है, जी जनाब, इसी में आया है, सूरतुर रहमान की जो आयत आई है, उसका पोर्शन इन्होंने अरबिक में डाला हुआ है। कोई आप में से पहचान सकता है? जी जी आलिया, आप ही जवाब दे रही हैं। जी, वकुल्ला हुआ फी शाअन, ये सूरह जी रहमान की आयत है। जी शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। जी, तो इसमें तसर्रुफ के माने क्या समझ आते हैं? और आगे पैराग्राफ में भी तो आप देखिए ना क्या बात हुई हुई है। अब हम किसी और से लेते हैं जिसकी टर्न नहीं हुई हुई। जी फरजाना तारिक। हाँ जी बाजी, यही है ना सूरह इमरान की आयत। जी जी, इसमें ऊपर देखिए पैराग्राफ में क्या बात हुई है, किन चेंजेस की क्या बात हुई है? तो ये कि अल्लाह ताला की शान के मुताबिक जिसको चाहता है अल्लाह ही की है तमाम मिल्कियत, जिसको चाहता है देता है और जिससे चाहता है रोक देता है, और इज्जत भी उसी की है, जिसको चाहता है वो इज्जत दे और जिसको चाहता है जिल्लत दे, और वही गुनाह ठीक को है, बख्शने वाला है। गुनाहों को बख्शने वाला है और क्या करने वाला है? यफरजुल करबा, बस इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, यानी कुर्ब जो होते हैं ना, जो तकालीफ होती हैं, उनको अल्लाह ताला खोलने वाले हैं। अच्छा, तकलीफ को खोलने वाला है। जी, मुझे शादी पैदा करने वाले। बुलंद करता है। जी कंटिन्यू करें। वो जो ये बताया कि अल्लाह ताला हर रोज एक नई शान में होता है, किसी को
بیمار کر رہا ہے، کسی کو صحت مند کر رہا ہے، کسی کو فقیر بنا رہا ہے، کسی کو غنی بنا رہا ہے، دولت دے رہا ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہر روز کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کی شان کبریائی تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اور تکلیفوں جی کو بھی دور کر دیتا ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم تو بس اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن ہماری وہ سوچ، وہ عقل ہماری وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جس طرح وہ کام کرتا ہے. جی بالکل بالکل. اور ڈیلی لائف میں بھی تو چینجز ہوتے ہیں نا. جی کیا جی ہوتا ہے، آپ جیسے ہاؤس وائفز ہوں گی، ان کو پتا ہوتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ دیکھیں کسی سبزی کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے، ایک دم سے کتنی زیادہ ہو جاتی ہے، سارا شور مچ جاتا ہے، سب جگہ ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، رائٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر سستے بھی ہو جاتے ہیں. یہ اسٹاک سب مارکیٹس کا صحیح ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کتنے اوپر جا رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کریش ہو رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، پھر کم بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ جی. اور یہ بیماری اللہ. آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری جائے گی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جی اپنی شان کے مطابق ہمیں صحت مند کر دیتا ہے، پھر ہم اسی طرح کام کرنے لگتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ جی ہم بالکل آج بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی کہ وہ ہمیں دوبارہ اسی کنڈیشن میں لے آتا ہے، یہ کوئی بھی تو نہیں کر سکتا. شاباش، بالکل یہی بات ہے. اور اس سے باجی پھر ایک کیا چیز ہے شیئر کہ کر ہمارے اندر ہمیشہ توکل رہتا ہے. جی بطول اقبال. جی جو باجی ہے نا کل یومن ہوا فی شأن، تو اس سے مجھے نا ایک چیز ذہن میں آئی تھی کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ جو کووڈ جو بھی کرونا وائرس آیا ہوا تھا، اور اس سے جو حرم جو تھا، بیت الحرام جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور اس میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کتنا ایک کراؤڈ ہوتا تھا اور کس طرح ہر وقت عبادت ہوتی تھی، اور وہاں ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جسٹ 1% وہ طواف کر رہا ہے یا پورے مطاف میں صرف وہی ہے. تو یہ ہم کبھی سوچ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کیا ایسا بھی ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر جی بالکل. یہ سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے. اور ابھی بھی ہمیں اللہ کی قدرت پر پورا بھروسہ، اللہ کے الملک المالک ہونے پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ واپس چینج لے کے آ سکتا ہے. انشاءاللہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے بھر جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اپنے گھر کے عمرے اور حج جو ہے نصیب فرمائے. آمین. جی. اور پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. واللہ عز و جل مالک یوم الدین، اس میں کیا بات ہوئی ہے اس پیراگراف میں؟ جی حمیرہ طاہر، آپ کی ٹرن ہو چکی ہے نا، چلیں آپ بات کر لیجئے. جی آپ کریے حمیرہ بات. جی باجی اس میں بتایا گیا ہے واللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور وہ مالک ہوگا اس دن جو بڑا دن، عظیم دن، اور واحد القہار. اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس دن دنیا کے جو جبابر اور جو بادشاہ ہوں گے، اس سے اس دن کوئی یعنی کہ اللہ سے جھگڑا نہ کر سکے گا. اس دن حقیقی بادشاہت اللہ کی ہی ہوگی، جیسے کہ آگے الفرقان آیت نمبر جو ہے نا 26 میں بتایا گیا الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ اس دن جو ہے وہ دن جو برحق ہے یا حق ہے رحمان کے لیے. وکانا یومن علی الکافرین عسیرا، کہ کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا. تو مطلب یہ اس میں بتایا گیا کہ دنیا کے جو بھی بادشاہ ہیں اس دن وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے، تمام بادشاہت اس دن اللہ جل و جلالہ کی ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی ہم پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہم آتے ہیں. فَيَحْكُمُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، مالک یوم الدین کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ اگلے پیراگراف سے. جی ہم لیتے ہیں سبیحہ عامر سے. جی ساجدہ سید آپ بتائیے. جی میم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ اس دن ایسا فیصلہ کرے گا کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ایک ذرے برابر بھی. اور محسن کو اس کے احسان کا پورا بدلہ دے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کو اس کی برائی کی سزا دے گا. بالکل بالکل شاباش. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ سورۃ الزمر 67 پیج 142 پہ ہے، اس کی تفسیر کون سی حدیث بیان کر رہی ہے؟ کس کی ٹرن ہے؟ آپ
زونی کی ٹرن ہو چکی ہے. اب کوئی ایسا جس کی ٹرن نہیں ہوئی؟ پہلے ہم ان سے لے لیتے ہیں. سبیحہ عامر. جی باجی اس میں یہ فقہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ ایک یہودیوں کا عالم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور تمام درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام پانی کو اور ایک انگلی پر رکھ دے کے اور جی یہ اسبائن کا ترجمہ نہیں مجھے آ رہا ہے. وسرا علی نہیں وسرا علی اسبائن اور سرا کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وسائر الخلاق آپ اس خلائقی طرح سے کریں، آپ عربک پڑھ لیجیے اس کی. سبیحہ حدیث پڑھنے والے کے لیے بھی تو کوئی خبری ہے نا. جی عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات على اصبعین والارضین على اصبعین والشجر على اصبعین والماء والثرى على اصبعین وسائر الخلائق على اصبعین فیقول انا الملک فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بعدت نواجزہ تصدیقا لقول الحبر ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویۃ بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ماشاء اللہ، الحمد للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. بہت پیاری آپ نے طریقے سے حدیث کو پڑھا ہے. اور اس کا ٹرانسلیشن جو ہے اب کون بتائے گا کہ اللہ اصبع کے کیا معنی ہیں؟ جی ماریہ عمران. باجی اس کے معنی ہے والماء والثرى على اصبع، پانی اور تری کو ایک انگلی پر. اللہ اصبع کے معنی ہوتے ہیں ایک انگلی پر، ایک انگلی پر. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک ہونے کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ آگے کے آیت میں آ رہا ہے نا کہ ہم نے اللہ وما قدر اللہ حق قدری کے میں آ رہا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق نہیں ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت تو اتنی زیادہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے لیے کتنی معمولی ہیں. ٹھیک، پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. کمال ملکی ہی کس چیز، اللہ تعالیٰ کی ملکیت جو ہے وہ کمال کے درجے پہ ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ملکیت کمال کے درجے پہ ہے؟ اب کوئی اور جس نے آنسر نہیں کیا، پہلے ان سے لیتے ہیں ہم لوگ. جی نصرت نفیس. اسما خان. جی جی کون آنسر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کمال ملکیت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے اللہ کی ملکیت کمال کے درجے پر ہے؟ روحی میں بتا تسنیم. دوں، زونی بول رہی ہوں. جی باجی، اللہ تعالیٰ کی کمال کی بادشاہت اس کی رحمت سے پتہ چلتی ہے اور اس کی قدرت سے پتہ چلتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے اس پیراگراف میں. واللہ سبحانہ من کمال ملکہ کمال رحمتہ، اس کی کمال کی رحمت سے، وہ کمال قدرتہ کما قال سبحانہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جیسا کہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور سارے جہانوں کا رب ہے. تو یہاں پہ اس کی رحمت جو ہے اس کی بات ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی بادشاہت کا بھی، اس کے کمال کی اور اس کی قدرت کا بھی. بالکل بالکل، شاباش. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہم بس اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھیں، توکل اللہ پہ ہی کریں اور اللہ کی رحمت کو ہم ہمیشہ مانگتے رہیں اللہ سے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل کر دے. صرف ہم اللہ سے یہ نہ مانگیں کہ اللہ ہمیں دے، لیکن اللہ کی رحمت اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم پہلے کے لیسنس میں پڑھ چکے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں دیتا ہے اس میں اللہ کی رحمت اگر نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی، اگر اس میں رحمت شامل ہے تو پھر وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ سے جب بھی مانگے تو اللہ کی رحمت بھی مانگنا ضروری ہے. جی بالکل. اور مالک یوم الدین جو کے ساتھ آ رہا ہے نا، یہ تو اللہ جی مالک بالکل. یوم الدین ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت کا معاملہ فرمائے. جی آمین. پھر آمین. پھر ہم آگے چلتے ہیں. وَمِن رحمتِ للخلق. کون اس کو ریڈ کرے گا؟ بہت پیارا پیراگراف ہے یہ. جی صفیہ اسماعیل آپ پڑھیے. جی صفیہ. وَمِن رحمتِ للخلق. باجی میں پڑھوں؟ جی ٹھیک ہے، سائمہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے. جی وَمِنَ الرَّحْمَةِ لِلْخَلْقِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَحْدَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي يُحَاسِبُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيَعْفُو وَيُسَامِحُ وَيَغْفِرُ وَيَسْتِرُ وَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَجُورُ. جی شاباش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں آیا تھا آپ کہنے دیجیے. اس میں ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ اس میں یہ بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے، اور مطلب یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. تو اگر کوئی انسان، جیسے اگر ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ذرا سی بھی اتھارٹی رکھتا ہے تو وہ تو کتنا مطلب ظلم بھی کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور وہ کبھی بھی ظلم نہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ کریں گے. تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ مالک ہے اس دن کا، تو وہ فیصلہ کرے گا اس دن. جی بالکل. اور اس میں آیا نا یحاسب بالعدل والاحسان، وہ محاسبہ کرے گا عدل اور احسان کے ساتھ. یعنی اللہ کو تو ہماری نیتیں پتہ ہے نا، کسی کو بھی ہماری نیتوں کا پتہ نہیں چلتا، مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ معاملہ کرے گا. اور پھر یہ بہت ہی اس میں زبردست بات ہے آگے، وَيَعْفُو وَيُسَامِحُ وَيَغْفِرُ وَيَسْتُرُ وَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَجُورُ. ٹھیک، تو ہم آگے آ جاتے ہیں. پھر الملک الحق کی بات ہوئی ہے، اور یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 بھی اس میں آ گئی ہے. تو اس میں اللہ کی کون سی صفات آ رہی ہیں اس میں الملک الحق کے اندر؟ کس نے آنسر نہیں کیا آپ میں سے؟ جی عالیہ اکبر. جی اس میں اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کی اور اس کی کبریائی کی اور عزت کی اور اس کی قوت اور عظمت کی صفات آ رہی ہیں، اور اس کی جبروت ہونے کی. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، شاباش. ہم آگے بڑھتے ہیں. وصفت الملک تستلزم سائر صفات الکمال. جی اب اس میں بتائیے کہ الملک الحقیقی جو ہے اس پیراگراف کی روشنی میں اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ نصرت نفیس. ادیبہ آصف. انہوں نے بتایا ہے کہ حقیقی مالک ہونے کے لیے ایک تو ہمیشہ زندہ رہنا یعنی کمپلیٹ لائف ہونی چاہیے، دوسرا ہر چیز پر پوری کی پوری اتھارٹی ہونی چاہیے، اور مکمل علم اور ایسا ارادہ ہونا چاہیے جو نافذ ہو سکے. جی شاباش. اور آگے کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہے کہ اور سماعت اور بصارت یعنی لازم ہونی چاہیے کہ وہ خود سنتا بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو. اور اس کے بعد صفت کمال، جلال اور جمال، یہ تینوں ہونی چاہیے. کمال اور فعل بھی ہونا چاہیے اس کمال، کے. جلال، جمال اور فعل. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم نیکسٹ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں، پیج 143. پیج 143 پہ یہ کون ریڈ کرے گا؟ فسبحانہ. الفتح کی آیت کے بعد جو ہے بات ہوئی بھی ہے.
बाजी मैं पढ़ूं? जी नुसरत नफीस आप पढ़िए। ये कंक्लूजन पे हम रीच कर रहे हैं ना, इसको पढ़िए। सुब्हानहू जी आपकी आवाज नहीं आ रही नुसरत, मिल गया आपको? पेज 143 पे है। कोई और? आपको मेरी आवाज आ रही है? बाजी मैं पढ़ूं? बिहान जी सबिहा आमिर जी प्लीज। बाजी आवाज आ रही है? जी जी पढ़िए। फसुब्हानहु ला इलाहा गैरहु वला रब्बा सवा लहुल हम्दु अला मुल्किहिल अज़ीम व लहुल हम्दु अला फज़लिहिल कबीर व लहुल हम्दु अला रहमतिहिल वासिया व लहुल हम्दु अला आलाइहि व नि'मतिहि व नाइमहुस साबिगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व लहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। जी शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। ठीक है, आगे आप आ जाइए। इस में बात हुई है, एक कलमा आया है, एक जिक्र आया है जिसमें मिल्कियत जो है उसको एक और चीज के साथ जो है ना वो मिलाया गया है। किस चीज के साथ मिलाया गया है और किस जिक्र की बात हो रही है? जी फरजाना तारिक। बाजी ये वाला जिक्र है ना, फसुब्हानल्लाह ला इलाहा, ये जिक्र है बाजी। जी ये आपकी सुबह शाम की दुआओं में भी आता है। जी शमीम अख्तर आप बताएंगी? बाजी मैं बताऊं? जी बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। शाबाश, ये यहाँ पे ये जो है ये जिक्र आ रहा है। ये देखें कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अभी तक इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिल्कियत की बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कैसा मालिक है, जो ओन भी करता है, जो रूल भी करता है, और जिसके अंदर ये सारी सिफात हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही हकीकी बादशाहत है, वही मलिक है, तो उसी के लिए हम्द है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं फिर ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाती हैं। मिल्कियत के साथ अल्लाह ताला की तारीफ जो है वो मिलकर आती है। तो इसीलिए हम जो है ना ये कलमे में इस तरह से पढ़ते हैं, इस जिक्र में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी हम इसको जो है हम ऑटोमेटिकली इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से कोई कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहेगा? हमारे पास 5 मिनट हैं। जो ये हमने इतना लेसन पढ़ा है इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स ट्रिगर ऑफ हुई हैं? कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहते हो? जी खमरुन्निसा कुरैशी या जी फरहत इमरान। जी बाजी, ये कंक्लूजन ये हुआ है ना कि हमें जो है, अगर हम दुनिया में हम रह रहे हैं, अल्लाह ने हमें किसी चीज़ की मलकियत दे दी है, किसी चीज़ का मालिक बना दिया है, तो हमें फ़ख्र नहीं करना, हमें उस पर गुरूर नहीं करना, हमें इस पर सिर्फ अपना कब्जा नहीं रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें अल्लाह गफूर रहीम की हैं। वही हकीकी मालिक है, वही गम देता है, वही खुशी देता है। हमें उसके हर फैसले पे अपना सर झुकाना है और उसका शुक्र अदा करना है और उसकी हम्द सना करनी है। ये समझ रही जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है सारी। और फिर आगे जो है ये सारा कुछ जो है जब हम जान जाते हैं तो फिर हम एक काम जो है ना हम करना शुरू कर देते हैं। ये आगे आपके लेसन के एंड में ही आया है, इन पेजेस के एंड में। एक वर्ड में कौन बता सकता है? बाजी मैं बताऊं? मारिया। जी मारिया इमरान, ओके आप बताइए।
باجی جیسے جیسے نا اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ رہے ہیں نا، یقین کریں دل میں اتنا ڈر خوف بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بادشاہت تو سمجھ میں آ رہی ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ بھی ہر طرح سے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے، اس کی ملکیت کا اندازہ ہو رہا ہے، اس کی بادشاہت کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، کہ اللہ پاک کتنے زبردست ہیں. تو واقعی پھر گناہ کرتے ہوئے نا دل میں ڈر اور خوف بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں اب رک جانا چاہیے، اب جو ہے وہ سٹاپ ہو جانا چاہیے. جو زندگی ہم لوگ پہلے گزار چکے ہیں، جیسی بھی گزاری جس نے جیسی بھی، لیکن اب جو ہے نا ہمیں اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ کہ ہم جواب دہ ہیں اپنے ایک ایک لمحے کے، ایک ایک اعمال کے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری ان فیلنگز میں ثبات دے، اور یہ ایمان، ایسا ایمان ہمیں دے جو کہ ہمیشہ تازہ رہے. اور ایک ورڈ میں اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے اینڈ آف دا لیسن آپ کیا ہے؟ ایک ورڈ میں اس کا جواب دینا آپ کو. جی کون دے گا اس کا؟ جی نصرت نفیس. میں دوں آپ؟ جی زونی. جی کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، بندہ صرف اس کا عاجز ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے میں اس پیراگراف میں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، وَإِذَا كَانَ الْمُلْكُ الْمُطْلَقُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ الملک المطلق اللہ کی ہے، تو کیا چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے پارٹ پہ کیا ہونی چاہیے؟ اس میں دیکھیں آگے عربک میں 2 ورڈز آئے ہیں. اب 2 ورڈز عربک میں، تو اس لیے میں 2 ورڈز کہہ رہی ہوں. جی زونی ندیم. السلام علیکم. جی جی فتوات المطلقہ، مکمل اطاعت کرنی چاہیے شاباش، اللہ پاک کی. بالکل، بارک اللہ فیکی. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت مطلق ہے، کمپلیٹ ہے، ایبسولوٹ ہے، تو ہمارے پارٹ پہ کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت المطلقہ، یعنی ایبسولوٹ اطاعت. اور ایبسولوٹ اطاعت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ پیراگراف بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ کے حکم سے کسی کی بات ٹکرا رہی ہے نا، تو کسی کی بھی بات نہیں لینی، صرف اللہ کی بات ہی لینی ہے. اور اینڈ میں آپ دیکھیں کیا ورڈز آئے ہیں، وَلَا طَاعَةٍ لِأَحَدٍ کَائِنًا مَنْ كَانَ. کسی کی اطاعت نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس پیراگراف کو آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیے گا، اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، فقہ القلوب ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ کو بس پڑھ کے ایک دفعہ گزر نہیں جانا. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کریں، بہت جذبہ ہے آپ کے اندر. اس کو بار بار سنیں گے نا تو آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہوم ورک اپنا لکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غالباً 10 نام جو ہیں یاد کیے ہیں، اس کے آگے آپ کر لیجئے یاد. 5 کر سکتے ہیں تو 5 کر لیجئے، مزید یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی خوشخبری ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہے یاد کرے گا، آسواہا کرے گا، اس کے لیے جنت ہے. دوسرا ہوم ورک یہ ہے، آپ کو نمازوں میں شعوری طور پر مالک یوم الدین جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اسپیشلی. ویسے تو پورا کا پورا شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، بٹ اسپیشلی یہ جو ہیں یہ آپ کو شعوری طور پہ پڑھنے ہیں. بارک اللہ فیکم جمیعا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مل کر پڑھنا جو ہے قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کے بدلے میں ہم سب کو اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.